موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر کارخانے پر اعتراض کریں کہ انہیں کپڑا کیوں بنا دیا، انہیں قمیص کیوں بنا دی، ٹوپی کیوں نہیں بنائی۔ میری انگوٹھی جو چاندی کی بنی ہوئی ہے اسے اعتراض نہیں ہے کہ اسے جھومر کیوں نہیں بنایا، اسے گوشوارہ کیوں نہیں بنایا، انگوٹھی کیوں بنا دیا۔ ان کیمروں کو، اس ٹینٹ کو کوئی ایک بتائیے مخلوق کے جسے اعتراض کرنے کا اپنے خالق پر یہ حق ہو کہ اسے کیوں بنا دیا۔ تو طے کر لیا جائے کہ ہم مخلوق ہیں یا نہیں۔ اگر ادا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس سانچے میں ڈھالا ہے اور اس پیکر میں ڈھالا ہے جو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ پھر اس افضلیت میں اور اضافہ ہو جائے کہ اگر میرے زبان سے اور میرے لبوں سے محمد نکلتا ہو، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، میری اور قیمت بڑھ جائے گی۔ ورنہ اگر وہ سوال کا اختیار ہی سلب کر لیتا تو ہم تو سوال کرنے کے قابل بھی نہ رہتے، جیسے یہ پتھر سوال نہیں کر پا رہا، یہ پودا سوال نہیں کر پا رہا۔ تو جس نے کیوں 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 کا اختیار دیا ہے، پہلے تو اس کا یہ شکر ادا ہو کہ اس نے کیوں کا اختیار دیا ہے۔ پھر اس کا پیار دیکھیے کہ وہ ساری مخلوق میں کس سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ پیار وہ انسان سے کرتا ہے۔ یہ قاعدہ بھی میرے بچوں کے ذہن میں رہے کہ ہمیشہ خالق اپنی مخلوق سے کسی اور سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس کمپنی میں یہ مائک بنا ہوگا اس کمپنی کو جتنا اس کا احساس ہوگا کسی اور کمپنی کو نہیں ہوگا۔ جس کمپنی میں کیمرہ بنا ہوگا، جس کمپنی میں یہ LCD، یہ جو ہماری تصویر بڑی کر کے دکھا رہا ہے، دوسری کمپنی کو اس سے اتنا پیار نہیں ہوگا۔ اگر یہاں اس کا کوئی مالک بیٹھا ہو اور کوئی اس کے جو بٹن ہیں، تار ہیں، ان میں اگر تصرف کر رہا ہو تو سب سے زیادہ وہ پریشان ہوگا کہ جا کر اسے سمجھائے کہ بھائی میرے سامنے تو اسے خراب نہیں کرو۔ اس لیے کہ مخلوق کو خالق سے جو رشتہ ہے، خالق کو اپنی مخلوق سے جتنا پیار ہے وہ شاید ہی کسی اور کو پیار ہوتا ہو۔ تو جب میں دو شعر کہہ لوں، ایک نظم کہہ لوں، ایک قصیدہ کہہ لوں، ایک منقبت لکھ لوں، ایک نعت لکھ لوں، ایک حمد لکھ لوں، تو اور میرا کہا ہوا شعر کوئی اگر بگاڑ کے پڑھ رہا ہو تو مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے، میں اس سے خفا ہو رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا شعر بگاڑ کے پڑھ رہا ہے۔ تو جب خالق مخلوق کو بگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ اسے دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی قاعدہ، یہی قانون احسن الخالقین کے ہاں بھی ہے۔ وہ جو سب سے اچھا خالق ہے، جو سب سے بڑا خالق ہے، وہ بھی اپنی مخلوق سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کوئی بھی مخلوق سے خالق پیار کر سکتا ہو۔ یہ البتہ طے ہے کہ وہ خالقوں کا خالق ہے۔ میں نے جب شعر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور بعد میں مجھے مثلا میرے ناظم محترم نے یہ کہہ کر پکارا کہ فلاں شعر کے خالق کو بلا رہا ہوں، تو میں نے جب مصرے جوڑے تھے تو الفاظ میں نے خلق نہیں کیے تھے، وہ پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے تو الفاظ کو بندش میں اور وزن میں ڈھال دیا تھا تو خالق بن گیا۔ کمال تو یہ تھا کہ لغت بنا کے دکھاتا۔ میں تصویر بنا لوں کیونکہ پہلے حقیقت موجود ہے، پھر میں نے تصویر بنائی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی تصویر بنائے تو پانی پر بنائے۔ ہم اس خالق کی بات کر رہے ہیں جو تصویر بناتا ہے تو کاغذ پر اور دیوار پر نہیں بناتا بلکہ پانی پہ تصویر بناتا ہے، اور پانی بھی اتنا گندیدہ پانی ہے کہ جس کے لگ جانے سے غسل واجب ہو جائے۔ لہٰذا میرے مولا علی فرماتے ہیں انسان تکبر کس بات کا ہے، تیرا اول بھی نجاست ہے، تیرا آخر بھی نجاست ہے، اور تو اپنے ساتھ چار نجاستیں لے کر پھر رہا ہے۔ تو اپنے اوپر ہی اگر غور کر لے تو تکبر تیرا ایک لمحے کے لیے مٹ جائے۔ عزیزان گرامی، انسان کو اللہ نے جذبات دے کر بھیجا ہے۔ بھوک ایک جذبہ ہے، پیاس ایک جذبہ ہے، جنسی تسکین ایک جذبہ ہے، اور جو اللہ دے کر بھیجتا ہے اس کے باقی رہنے کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔
وہ پیاس کا جذبہ دے کر جب بھیج رہا تھا تو اس نے پانی کا انتظام بھی کیا، وہ بھوک کا جذبہ جب دے کر بھیج رہا تھا تو اس نے غذا کا انتظام بھی کیا، اور ایسا وہ منتظم ہے، ایسا وہ محتمم اور منصرم ہے کہ ابھی کھانا کھانے والا بعد میں آئے گا، اس کے کھانے کا انتظام وہ پہلے کر دیتا ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے جو خون سے غذا لے رہا تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد دودھ اس کی غذا ہے، تو یہ دنیا میں بعد میں آئے گا، خون کو دودھ میں تبدیل کرنا وہ خالق کا کام ہے۔ وہ رگوں میں بہنے والا خون ایک مرتبہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور چاہتا تو کچھ اور بھی عطا کر دیتا، لیکن جتنی ضرورت اور جیسی ضرورت تھی اس کے مطابق اس کی غذا کا انتظام کیا۔ ابھی اس کا نظام ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اسے ثقیل غذائیں دی جائیں، لہذا رقیق غذا سے اسے پالنا شروع کیا۔ جب اس کا نظام ہاضمہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کی غذاؤں کو ثقیل کیا جائے گا، اور ثقیل غذائیں بغیر چبائے کیسے ہضم ہوں گی، لہذا دانت بھی دے دیے جائیں گے۔ یہ بظاہر سامنے کی اور سیدھی سچی باتیں ہیں، مگر قرآن کی اس آیت کا عکاس ہیں کہ جو سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے، اور اے 6 فٹ کے انسان تیرے اندر بھی اپنی نشانیاں رکھیں گے۔ صحراؤں میں، دروں میں، بیابانوں میں، غاروں میں اللہ ڈھونڈنے والوں، ذرا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ صرف میں اپنی انہی باتوں پر اگر غور کر لوں تو مجھے مل جائے گا وہ کہ جس کی تلاش میں مدتوں سے انسان کبھی بھٹکتا نظر آتا ہے، اور اسی بھٹکتے ہوئے انسان کے برابر میں بیٹھا ہوا انسان مطمئن نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ کے باب میں ہمیں دونوں ہی قصے نظر آئے، ایک وہ نظر آیا جو ہمیں مضطرب نظر آیا، اور ایک وہ نظر آیا جو مضطرب کے برابر میں بیٹھا مطمئن نظر آیا۔ ایک کو سال میں بھی 2 رکعت نماز اچھی نہیں لگتی، اور ایک رکوع میں ساری رات کاٹ دیتا ہے۔ یہ دونوں کے مزاجوں میں فرق اس وجہ سے ہے کہ کسی کو تو مطلوب حاصل ہو گیا اور کسی کو ابھی مطلوب نصیب نہیں ہوا۔ ڈھونڈنے والا وہ بھی ہے کہ جسے مل گیا، اور ڈھونڈنے والا وہ بھی ہے جسے نہیں ملا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ ڈھونڈنے کے لیے جس رستے کو انتخاب کرتے ہیں، جس رستے کا انتخاب کرتے ہیں، وہ رستہ صحیح نہیں ہوتا، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ہے۔ میں کیسے اس کو ڈھونڈوں، میں کیسے اسے تلاش کروں کہ جو میری زندگی کے لیے، میرے احساسات، میرے جذبات، میرے خیالات، میرے افکار کے لیے مجھے تسلی عطا کرنے والا ہے۔ اس کا بہترین رستہ یہ ہے کہ جنہیں وہ مل گیا ان سے دوستی کر لی جائے، جو اس تک پہنچ گئے ہیں ان سے پیار کر لیا جائے۔ اور عزیزان گرامی، کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے، ہر جگہ کی ایک ہی آواز، ہر بیٹھک کی ایک ہی پکار، ہر ادارے کا ایک ہی عنوان کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلسیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ مجھے کسی بھی شخص شخصیت کے اوپر تبصرہ کرنا روا نہیں ہے، مگر میں اتنا مانتا ہوں کہ تمام محترم ہیں، مگر محترموں میں محترم علی کی ذات ہے۔ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، مگر وہ عالم کیسا ہے جس کے لیے کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ بہت بڑے بڑے شجاع ہیں، مگر جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ علی کو میدان میں تنہا لڑتے ہوئے دیکھ کر ہمیں شجاعت سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کو خلاصہ کیا جائے تو 5 کمالات میں تقسیم ہوتے ہیں، خلاصہ ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، تلخیص ان کی 5 کمالات میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کمال علم ہے۔ ہماری عزیزہ کے لیے، ہماری بچی کے لیے، ہماری بھتیجی کے لیے رشتہ آیا، لڑکا بڑا خوبصورت تھا، شکل صورت بڑی اچھی تھی، قد بڑا اچھا تھا، خاندان بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا، اور پیسہ بھی کم نہیں تھا،
مگر وہ اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتا تھا. سب نے کہا رشتہ کر دو. ہم نے کہا ہمیں اس سے رشتہ کرنا ہے مگر ہم اس سے رشتہ کریں گے جو کم سے کم پڑھا لکھا تو ہو. سارے عنوانات ہوں اور جاہل ہو تو انسان اپنی بچی بھی اسے نہیں دیتا. تو ایک بڑا عنوان فضیلت انسان کی زندگی کے لیے، ایک سب سے بڑی فضیلت انسان کی زندگی کے لیے، اور پہلی فضیلت وہ علم ہے. اور عزیزان گرامی، میں اپنے ان بچوں سے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان جوانوں سے گزارش کروں گا کہ خبردار، فارغ رہنے والا جوان نہ اللہ کو پسند ہے، نہ نبی کو پسند ہے، نہ اہل بیت نبی کو پسند ہے. اگر تم نے تعلیم حاصل کر لی اور 6 مہینے کا کوئی فاصلہ آ رہا ہے تمہاری دوسری تعلیم کے درمیان، تو میرے بچوں، میرے جوانوں، اس 6 مہینے کو غنیمت جانو اور کوئی 6 مہینے کا کورس تلاش کر لو جو تمہیں بہرحال اس موجودہ کیفیت سے ایک بہتری کی طرف لے جائے. اور اگر تعلیم کے ساتھ کسی ہنر کی طرف بھی جانا چاہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. علم سب سے بڑا اعزاز اور افتخار. مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی، آپ کے فضائل تو بہت ہیں ہمارے نزدیک. پوچھنے والا صحابی ہے، خود آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا نے سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت کی تلاوت فرمائی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. فرمایا سب سے بڑی فضیلت میری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول اور عالم کتاب بنایا ہے. علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، خود بقول مولا علی، کہ مجھے اللہ نے عالم الکتاب قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، علم ایک بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی فضیلت ہے. علم کے بغیر اگر سخاوت آ جائے گی تو وہ سخاوت نہیں رہے گی، فضول خرچی ہو جائے گی. علم کے بغیر اگر بازوؤں میں دم آ گیا اور میدان میں اترنے کا حوصلہ مل گیا تو وہ شجاعت نہیں ہوگی، دہشت گردی ہو جائے گی. کسی طرح دہشت گردی کو شجاعت بنایا جائے اور کسی طرح فضول خرچی اور اسراف کو سخاوت بنایا جائے تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ ان تمام کمالات پر علم کو حاکم بنا دیا جائے. البتہ ذہن عالی میں رہے کہ علم بذات علم اور فقط علم وبال جان بھی ہے اور حجاب اکبر بھی ہے. اگر علم کے ساتھ تربیت نہ ہو، میں گلہ کروں گا اسلام آباد میں بیٹھ کر وزارت تعلیم سے کہ ہمارے ہاں وزارت تعلیم تو ہے، وزارت تعلیم و تربیت نہیں ہے. آپ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوا، یہی ہوگا جو ہوا. عزیزان گرامی، مگر فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دینے والا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ لیں محمد والا. اللہم صل علی محمد. سب سے بڑی اور سب سے عظیم فضیلت علم کی فضیلت ہے، اور یہ اللہ نے سجایا ہے اپنے ان پیاروں کو، ان عزیزوں کو، اللہ کے نزدیک جن کی عزت ہے، جن کا مقام ہے. انہیں سب سے اچھا جو جھومر، جو ٹیکا، جو لباس پہنا کے بھیجا وہ علم کا لباس. علم کے بعد دوسری فضیلت وہ ہے سخاوت کی فضیلت. اس کے بعد شجاعت کی فضیلت، اس کے بعد غیرت کی فضیلت، اس کے بعد عزت کی فضیلت. ترتیب میں بھی عزت کو آخر میں رکھیے، اس لیے کہ خاتمہ بالخیر اسی کا ہوگا جو اس بچے کو ٹافی اور دینے کے بعد مانگ کے دیکھ لیجئے. آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں دے گا، معاشرہ مذمت کرے گا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے، جبکہ خود آپ نے دی ہوگی. لہٰذا یہ جتنا عطائے پروردگار سے قریب تر ہوتا ہے، اور اس پہ کیا رکھیے، ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم بھی ایسے ہی تھے. وہ اور بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی بڑا ہمیں یاد دلائے تو ہم بھی ایسے ہی تھے. ہم پیدائشی طور پر عالم نہیں تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ماں نے تمہیں دنیا میں منتقل کیا تو تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، الف بے نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کورے چٹے تھے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. یہیں سے غلط فہمی ہوئی ہے بعض دوستوں کو کہ امی کا مطلب معاذ اللہ ان پڑھ ہے.
امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، جسے پڑھ کر علامہ بن جائیں، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر مفتی بن جائیں، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر عالم دین قرار پائیں، دانشور قرار پائیں، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے علم نہیں تھا؟ اس کا تو وجود ہی علم تھا۔ میں عقیدت سے نہیں بات کر رہا، حقیقت سے بات کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو قرآن نام دیتا ہے، پیکر میں ڈھالتا ہے تو محمد نام دیتا ہے۔ یہ وجود مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد، یہ علم الہی کا ایک مجسم وجود۔ اور یہ لعاب دہن بھی دیکھیے، ہمارے ناخون کٹ جائیں تو کراہت آتی ہے، بال کٹ جائیں تو کراہت آتی ہے، آب دہن باہر آ جائے تو اس سے ہمیں خود کو کراہت آتی ہے۔ علم نے اس کے پورے وجود کو طہارت کے ساتھ رکھا ہے۔ جی 27 سوال جوڑ کر لائے تھے مولا کے سامنے کہ کسی ایک سوال پہ علی کہیں گے مجھے نہیں آتا۔ چھٹے سوال کے بعد 7واں بھول گئے تو مولا نے فرمایا 7واں میں بتاؤں کہ کیا تھا؟ 8واں سوال تمہارا کیا؟ تمہارا 27واں سوال کیا تھا جو علی اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میرے مولا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہمراہ تھے سفر میں۔ ایک صحرا میں ان گنت چیونٹیاں نظر آئیں تو جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا علی ان کی تعداد تو اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ لب و لہجہ آج بھی ہمارے ہاں کبھی کبھی نظر آتا ہے، بہت زیادہ انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہم اللہ کے ساتھ، نیچے لے آتے ہیں بات کو۔ کہنے لگے مولانا اپنے شیعہ لوگوں کو سمجھائیے، اپنے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کو سمجھائیے، یہ جو مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، یہ جو درگاہوں پہ جانے والے لوگ ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، انہیں ذرا سمجھائیے۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لیں مثلاً لکھتے ہیں مولا وارث، علی وارث، تو یہ تو شرک ہے، اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے اللہ کو بہت نیچے لے آئے، آپ حافظ قرآن ہیں، میں آپ سے ایک آیت کی تلاوت چاہوں گا۔ کہنے لگے فرمائیے۔ میں نے کہا جی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت پڑھ کے سنا دیجئے۔ تو حافظ صاحبان تو جلدی سنا دیتے ہیں، تو انہوں نے واقعی آیت سنا دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہاں اس زمین کے وارث ہمارے نیک۔ تو میں نے کہا مولانا آپ سے ایک علی وارث ہضم نہیں ہو رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا بول کے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کرتے ہوئے اچھا نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، محفل کی جو کیفیت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ چاہوں گا۔ تو بہت بعض اوقات گفتگو، نبی مکرم کو علم غیب نہیں تھا، اللہ عالم غیب ہے، یقیناً لا ریب، بے شک وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ کو عالم غیب نہ مانتا۔ اللہ العلم للہ، الغیرت للہ، العزت للہ، القدرت للہ، سب چیزیں اللہ ہی کی تو ہیں، مگر جو جس کی چیزیں ہیں اس نے تمہیں کوتوال تو نہیں بنایا کہ اس کو نہ دینا اور اس کو نہ دینا، جس کی چیز ہے وہ خود دے رہا ہے۔ عزت اللہ کی ہے، جسے چاہے عطا کرے، علم اللہ کا ہے، جسے چاہے عطا کرے، قدرت اللہ کی ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ وہ خیبر کا دروازہ جو کئی لوگ کھولتے بند کرتے تھے، جب مولا نے ایک ہاتھ سے کھول دیا، ایک انگلی سے کھول دیا، آپ کہہ دیجئے اکیلے علی نے کھول دیا، جی اتنا تو ہضم ہوگا کہ اکیلے علی نے کھول دیا۔ تو پوچھا یا علی اتنا بڑا دروازہ آپ نے کیسے کھول دیا؟ تو کیا فرمایا علی نے؟
ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے اپنی قوت جسمانیہ سے باب خیبر نہیں اکھاڑا ہے، قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ نعرہ حیدری! لہذا تمام تر کمالات، تمام تر عظمتیں بنام خدا، بنام اللہ، مگر اللہ جس سے چاہے عطا کرے۔ اور جہاں اس نے کہہ دیا کہ میں عطا کر سکتا ہوں، ملک اللہ کا ہے، مگر وہ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے عطا کر دے۔ مالک اللہ ہے مگر وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اچھا، جسے وہ ملک عطا کرے گا نا، پھر ملک اس کی مانے گا۔ ہمارے کپڑے تو ہماری نہیں مانتے کہ لمبے چھوٹے ہو جائیں، ہمارا رومال تو ہماری نہیں مانتا کہ یہ ٹوپی بن جائے یا مثال مفلر بن جائے۔ ہماری چیزیں تو ہماری اپنی زمین ہماری نہیں مانتی۔ کہا جی میری ہی زمین میں دفنانا مجھے، اور صاحب دفنا دیا اسی زمین میں جس پہ یہ مدتوں سے زمینداری کر رہے تھے، اور ابھی چہلم بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی سبب قبر کھل گئی تو معلوم ہوا زمین خوب کام کر رہی ہے۔ تو بھائی تمہاری ہی زمین تم پر کام کر رہی ہے، ہڈیاں توڑ ڈالی، تمہارا حال خراب کر دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ہی ملکیتیں، ہمارا ہی مملوک ہم پر ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ تو جو مالک حقیقی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی مملوک مانتی ہو۔ اس کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے، مگر وہ جسے چاہے ملک عطا کرے، تو جسے وہ ملک عطا کرتا ہے اس کے اشارے پہ سورج پلٹے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تمام عنوانات انسان ماں کے شکم سے نہ علم لے کر آیا، نہ ماں کے شکم سے وہ سخاوت لے کر آیا، نہ ماں کے شکم سے وہ شجاعت لے کر آیا۔ ذرا چھوٹے بچے کے سرانے اونچی آواز میں بات کر کے دیکھ لیجئے، گھنٹوں روئے گا، اتنا بہادر ہے۔ تو یہ پیدائشی بہادر نہیں ہے، اور نہ ہی ماں کے شکم سے یہ غیرت لے کر آیا۔ کوئی بھی گود میں اٹھا لے، بچپنے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی پریشان کن ہوتے ہیں۔ تم بن گئے، یہ گورنر بن گئے، یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ علامہ، یہ مجتہد بن گئے، یہ مفتی بن گئے، کہنا یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ تو وہ بچپن والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے تو اللہ بچائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ تو غیرت کا تو یہ حالت تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ جی جو اور عزت کی حالت کہ انسان ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، گھنٹوں بچے کو جو ہے جھلتے رہو اور تو اس سے وہ جانور ہٹیں، ورنہ جیسا ڈال دیا ایسے پڑا رہا۔ تو عزیزو، انسان یہ کمالات وہاں سے لے کر نہیں آیا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں کورے چٹے خالی آئے ہیں۔ اب کیا کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو عالم جائیں، سخی جائیں، شجاع جائیں، جی غیرت مند جائیں، عزت والے بن کر جائیں۔ تو اس کا ایک ہی تو نسخہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ جاؤ جو عالم پیدا ہوئے ہیں، ان کے دروازے پر آ جائیں کہ جو سخی پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی گہوارے میں ہوتے ہیں تو 7 بچے عطا کر دیتے ہیں۔ ان کے دروازے پر آ جائیں کہ جو شجاع پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی تیسرا دن ہے مولا علی کی ظاہری آمد اور ولادت کا، کہ گہوارے میں صلوات پڑھے ذرا محمد والو۔ میرے مولا نے اژدہے کے دونوں کلوں کو چیر ڈالا۔ کلہ اژدر کا چیرنا، دونوں کلوں کو مولا نے ایک ہاتھ سے ایک طرف سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے، اور دونوں کو چیر ڈالا۔ ایک اتنا بڑا اژدہا 2 نیم پڑا تھا، اور وہ برابر کا ہٹ کر گرا تھا، برابر چیر دیا تھا، اسے پھاڑ دیا جیسے کاغذ پھاڑ دیتے ہیں، ایسے میرے مولا نے پھاڑ دیا تھا۔ اور وہ کیونکہ عربی میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کے چیرنے کو درہ کہتے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر ماں نے بے ساختہ کہا حیا درہ حیدرا۔ یہ تو کیفیت، تو کیفیت شجاعت کی یہ ہے، کیفیت غیرت کی ایسی ہے کہ یہ کسی مشرک سے دودھ نہیں پئیں گے، یہ کسی کافر سے دودھ نہیں لیں گے۔ جب قاعدہ قرآن میں آ گیا، اور قرآن کا قاعدہ نازل بعد میں ہوا ہے، قاعدہ تو پرانا ہے،
قاعدہ تو پرانا ہے کہ خبردار کسی مومن پر کافر کو حکومت حاصل نہیں ہے، کسی مومن پر کافر کو حاکمیت حاصل نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی کافر سے کسی مشرک سے دودھ پی لیں. جی آپ دیکھیے بچہ صندوقچے میں لٹا دیا ام موسیٰ نے، اور دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں. ماں کی محبت تھی، ممتا تھی، اور سامنے دیوار آ گئی محل کی اور وہ صندوقچہ محل کے اندر چلا گیا. اور یہ پہلی مدتوں کے بعد دونوں میاں بیوی اس انداز سے بیٹھے دریا کے کنارے پر سمندر کا، دریا کا نظارہ کر رہے تھے. فرعون اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کہ ایک مرتبہ صندوقچے کو دیکھا تو آواز لگائی کہ ذرا دیکھو یہ کیا ماجرا ہے. نوکر اور غلام گئے دوڑتے ہوئے صندوقچہ اٹھا کے لے آئے. 70,000 آپ کہہ دیجیے 700، آپ کہہ دیجیے 70، سینکڑوں دسیوں بچے مروا دیے اس ایک بچے کی وجہ سے. عزیزو اللہ بھی اللہ ہے. جی اللہ بھی اللہ ہے. وہ چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے اور نہ چاہے تو ہاتھی کو مار دے. اللہ بھی اللہ ہے. جب اپنا گھر بچاتا ہے تو ابابیل سے بچاتا ہے، جب اپنا مصطفیٰ بچاتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے. تو خبردار اللہ کے کاموں میں دخالت نہ دی جائے. اسے خود پتہ ہے کہ کیسے اسے اپنا نظام چلانا ہے، اور جو نہیں مانتے انہیں منوانا بھی اسی کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام تو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں، جبکہ خانہ کعبہ حتیم نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ناٹی سی دیوار، مگر واجب ہے کہ اس کا بھی طواف کیا جائے. تم مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کروائیں گے. یہ حتیم میں دفن ہے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل. جو سبیلوں کو شرک اور بدعت کہتے ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو اللہ کا کام تو بھائی اللہ کا ہے. کل تک حسین پہ رونا بدعت تھی، آج سنت ہو گئی. میں الحمدللہ ان دوستوں سے پیار کرتا ہوں، کوئی تنقید نہیں کر رہا، مگر خوش ضرور ہوں اس بات پر کہ رونا حسین مولا پر کل تک جو بدعت کہتے تھے آج کہہ رہے ہیں نہیں بدعت نہیں ہے. نبی مکرم نے گریہ کیا. جی کالے کپڑے پہننا مشرکوں اور یہودیوں کا لباس تھا، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ کالے کپڑے پہننے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. تو میرے عزیز جو یہاں بھی تشریف فرما ہے، میں ویسے ہی آپ سے زیادہ سنی ہوں. جو میرے سنی بھائی یہاں بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے زیادہ سنی ہوں، اور واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں سنی ہوں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. یہ تو تقسیم ہو گئی کسی طرح سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ نبی کے زمانے میں یہ مسئلے نہیں تھے. سرکار دو جہاں کے زمانے میں بریلوی، دیوبندی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری نہیں تھے. جی سرکار دو جہاں کے زمانے میں ہی نہیں، انبیاء کے زمانے میں بھی تقسیم نہیں تھی. اللہ نے تو صرف 2 ہی مسلک بنائے ہیں، حسینیت اور یزیدیت، جسے قرآن کی زبان میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جسے قرآن کی زبان میں محکم اور متشابہ کہا جاتا ہے. لہٰذا یہی دو انداز ہیں، 2 طریقے ہیں، اور ان 5 کمالات کو ہمیں سبھی اسی کوشش میں ہیں. ہم سب چاہتے ہیں سخی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں شجاع ہوں، ہم سب چاہتے ہیں غیرت مند اور باعزت ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہوں اور دانشور ہوں. تو یہ 5 کمالات ہمیں وہاں ملیں گے کہ جہاں اللہ نے سجا کر جس گھرانے کو بھیجا ہے. عالم یہ پیدا ہوئے، سخی یہ پیدا ہوئے، شجاع یہ پیدا ہوئے، غیرت مند یہ پیدا ہوئے، عزت والے یہ پیدا ہوئے. لہٰذا جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ظاہری طور پر ان کا آمد ہوئی ہے، ورنہ تو یہ ان کا یہاں آنا، میں اپنی عقیدت بھرا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں ان کا آنا کمال ہے، وہاں جانا کیا کمال. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ معراج پہ جو سرکار تشریف لے گئے یہ زیادہ بڑا کمال ہے یا زمین پر رہے یہ زیادہ بڑا کمال. سرکار کا ہمارے درمیان رہنا زیادہ بڑا کمال ہے. وہاں جانا تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہیں چلے جائیں. لہٰذا ایک معراج کا ذکر قرآن میں ضرور آیا ہے، مگر معراج ایک نہیں تھی.
100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ ہلی نے لکھی ہیں جو سرکار کو تھیں، اور وہ ایسے ہی تھا، جب دل کیا چلے گئے، جب من کیا چلے گئے. اور علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. تو یہ وہاں سے یہاں آئے، یہ انہوں نے ہمارے اوپر کرم کیا، اور آج اتنی مدت گزر گئی، ان کو ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے پردہ کیے ہوئے. اگرچہ میرا عقیدہ، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سالم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار جب قبر اطہر کے اندر ہیں، مولا علی جب مزار اقدس میں ہیں، مولا حسین جب مزار اقدس میں ہیں، تو وہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہماری سنتے ہیں اور ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں. خاص طور پر مولا امام علی رضا علیہ السلام کہ مزار اقدس پہ جب آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ تو زیارت کا حصہ ہے، اشہد انکا تشہد مقامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، کہ جو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، مگر مولا میں کیا کروں، میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی آواز سن سکیں. اور جن کے کان اس قابل ہو جاتے ہیں پھر وہ ابراہیم نہیں رہتے بلکہ ابراہیم مجاب بن جاتے ہیں. وہ مجاب کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں سنائی دے رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ بظاہر ایک مدت گزر گئی، اور سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی، سن 11 ہجری میں سرکار تک چلے گئے، سن 40 ہجری میں مولا علی چلے گئے. ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، آپ کا مزار بنا، مدتوں بعد مزارات کی تعمیر کی تاریخ ہے. لیکن میرے عزیزو کیا کریں کہ ہم اس زمانے میں پہنچ جائیں، اس زمانے سے جڑ جائیں جو سالم زمانہ ہے. قائد اعظم سے پوچھا کسی نے کہ آپ سنی ہے شیعہ؟ تو فوراً فرمایا میں عصر نبی کا مسلمان ہوں. تمہیں کیا الجھن ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ یا کیا الجھن ہے کہ میں سنی ہوں؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے، اور ہم عصر مصطفیٰ میں جب پلٹتے ہیں جب ہم قرآن پڑھیں یا اہل بیت کا ذکر کریں. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نبی کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، وہ سالم دور میں، اور جب ہم مجلس میں آتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، میلاد کی ہو یا غم کی خوشی کی محفل ہو یا غم کی مجلس ہو، تو ہم اس زمانے میں پلٹ جاتے ہیں. اسی قاعدے کو اگر میں 2 لفظوں میں یوں کہوں کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ ہیں جو ہمیں سالم زمانے میں لوٹا دیتے ہیں. اور یہ وقت کے محتاج بھی نہیں ہیں، زمانے کے پابند بھی نہیں ہیں، بلکہ زمانہ ان کا پابند ہے. میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے. یہ نظام اللہ نے ان کے حوالے کر دیا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ خود معاذ اللہ ریٹائرڈ ہو گیا، نہیں، نظارت مکمل اللہ کی ہے. قرآن میں کئی آیات بھی ہیں کہ میرے حبیب ہم تم پر مکمل نظارت رکھتے ہیں، ہم تمہارے ایک ایک حرف کے اوپر غور کرتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تم ہماری اجازت کے بغیر نہیں بولتے، بلکہ بولتے ہی وہ ہو جو ہم نے کہہ دیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ بول دیں تو قرآن بن جاتا ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ اس مجلس ترہیم کی نسبت مجھے زیادہ مناسب لگی. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے. نبی کی امانت داری تو دیکھیے کہ قل کہا اللہ نے ان سے، انہوں نے بھی کہہ دیا قل، یعنی قاف اور لام بھی کم نہیں کریں گے. 2 حرفی لفظ سے چھوٹا لفظ نہیں ہوتا، کم سے کم چھوٹا لفظ 2 حرفی ہوتا ہے. یہ کم سے کم لفظ بھی چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی کم نہیں کر رہے. اس نے کہا قل تو انہوں نے بھی کہہ دیا قل، اس لیے کہ قرآن بن رہا ہے. قل کہہ دو، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. ایک تو یا کہہ کر مخاطب کیا جس میں پیار جھلکتا ہے، پھر بندہ کہا عبادی، اور پھر بندہ بھی اپنا بندہ میرے بندے، یعنی اتنا پیار ہے اس آواز میں. اے میرے لال، ماں کہتی ہے نا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میوہ دل، ماں آواز دے رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا چاشنی ہوتی ہے، بلا تشبیہ چاشنی. یا عبادی، ایسا لگ رہا ہے جیسے اب بات ہوگی تو نماز شب پڑھنے والوں سے ہوگی. آج تک جنہوں نے زکوٰۃ نہ چھوڑی ہو ان سے اللہ بولے گا، آج تک جنہوں نے کوئی فریضہ نہ ترک کیا ہو ان سے اللہ بات کرے گا. اللہ شاید بات کرنے جا رہا ہے انتہائی متقی پرہیزگار لوگوں سے،
اور نیک لوگوں سے، اور اللہ بات کرنے، شاید بات کرنے جا رہا ہے اپنے ولیوں سے. یا عبادی، اب یہاں تک تو لہجہ ایسا ہے جیسے اب ولیوں سے بات ہوگی، لیکن جیسی آیت آگے بڑھی تو گناہگاروں سے بات ہو رہی ہے، جن سے گناہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کر دیتے ہیں، کر چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نظر انداز کیا ہوا ہے، جنہوں نے حرام اور حلال کو ترک کیا ہوا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. میں نے دیکھا کہ ایک میرے دوست، ان کے گھر میں کبوتر پلے ہوئے تھے، وہ ایک وقت پہ دانہ ڈالتے ہیں، تو جب دانہ انہوں نے ڈالا تو سارے کبوتر اپنے دڑبوں سے نکل کر آئے اور ایک دوسرے کو دھکا لگا لگا کے دانہ لے رہے تھے. تو میں اس منظر کو کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دانہ تو اتنا ہے کہ یہ شام تک کھاتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، مگر یہ بے صبرا پن ان کی یہ بے صبرا پن ان کی حیوانیت کی دلیل ہے. اگر وہ حیوان تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر یہی رنگ انسانوں میں نظر آئے تو پھر اللہ کو حق ہے نا کہ وہ کہے کہ میں نے اسے انسان بنایا تھا، یہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی پستہ رہے. عزیزان گرامی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی بھی ان سے بات ہو رہی ہے اب. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا جنہوں نے میری شریعت پامال کی، نہیں، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہی نہیں کہہ رہا میری تم نے شریعت پامال کی، کہہ رہا ہے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جو واجب ہو کہا نہیں تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. بچے کو ابا روکتے رہے سائیکل باہر نہیں لے کے جاؤ چوٹ لگ جائے گی، بچہ نہیں مانا. سائیکل تو دلوائی ابا نہیں ہے، مگر سوچا تھا کہ گھر کے اندر ہی چلائیں، مگر یہ باہر لے گئے اور چوٹ لگ گئی. تو ابا کیا کہتے ہیں؟ ابا کہیں گے، اگر پیار ہے تو ابا کہیں گے تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی. یہ نہیں کہیں گے میری بات نہیں مانی، پیار کا تقاضا، تم نے جو میری باتیں نہیں مانی تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں. تھک تو نہیں رہے؟ تاخیر ہو تو مجھے کچھ پرچی بھیج دیجیے گا. ایک صلوات ادھک. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. بیٹھا تو میں بحریہ ٹاؤن میں ہوں، یہاں 70% تو پوش لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان ثروت لوگ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے رزق میں اور اضافہ فرمائے، اور جن کے رزق میں کمی ہے اللہ ان کو عطا فرمائے. دو چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں. میں بھی کوئی خاندانی طور پہ فقیر، ویسا فقیر نہیں ہوں، اللہ کرے ویسے فقیر ہو جائیں ہم سب، یعنی اللہ کے فقیر ہو جائیں اور اہل بیت کے فقیر ہو جائیں، لیکن مالی طور پہ اللہ فقیر نہ بنائے. تو ہم بھی کوئی خاندانی طور پہ زمیندار لوگ ہیں، کچھ اللہ نے کرم کیا آباء و اجداد سے. میں بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک اچھی صحت اور ایک کثرت مال. پیسے کا زیادہ ہونا خطرناک ہے، وبا ہے یہ، اور وبا سے آپ بچے ہوئے، ماسک لگائے ہوئے آپ نے تو ماسک اس کا بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو کرونا نہیں ہوا اور اللہ کرے نہ ہو، اور جنہیں ہوا وہ بھی بچ گئے، اور جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بہرحال وباؤں کا علاج بھی تو ہوتا ہے نا. کثرت مال ایک وبا ہے اور صحت ایک وبا ہے، ایک مشکل خطرہ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ خطرہ تھا، وبا تھی، اس کی ویکسینیشن کے لیے اللہ نے حج پہ بلا لیا. حج واجب ہی ان پر ہے جن کی صحت اچھی ہو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو. یہ پیسے والوں کی عبادت ہے نا، غریبوں کی عبادت نہیں ہے حج. غریبوں کا حج تو نماز جمعہ ہے. البتہ یہ نہ ہو کہ ارے امیر اب جمعے میں جانا چھوڑ دیں کہ صاحب ہمارا حج تو وہاں ہوگا، ہم یہ جمعے میں کیوں جانا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں بلا لیا. میرے ساتھ ایک وزیر تھے، پنجاب اسمبلی میں ایک بڑی وزارت پہ تھے، حج پہ میرے ساتھ تھے. تو مزدلفہ میں ہم کنکریاں بین رہے تھے 3 شیطانوں کو مارنے کے لیے، مینا میں مارنے کے لیے. 7 کنکریاں ہر ایک کے لیے، 7 ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 کنکریاں تم پورا ہفتہ اپنا پاک کر کے جاؤ. تو بہرحال وہ ہم بچپن میں تو ایک پویم پڑھی تھی، ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جوان ہوئے، پیر کو وہ بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، منگل کو بچے ہو گئے،
بدھ کو ہارٹ اٹیک ہوا، جمعرات کو ہاسپٹل لے گئے، جمعے کو مر گئے۔ تو ان 7 دنوں سے زیادہ تو کوئی دن ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ بیٹھے ہوئے نا خاک میں بیٹھے ہوئے کنکریاں بین رہے تھے، چن رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو میں ان کے برابر میں گیا، میں نے کہا جی کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، یہ جو ذلیل کر رہا ہے نا اللہ، یہ ہم اپنے وطن میں کبھی ایسا نہیں سے خوش تھے کہ یہ جو آئے ہیں ہم صحیح آئے ہیں، یہاں ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا۔ ایک اور صاحبہ تھیں، وہ بھی اس وقت میں سفیر وزیر تھیں، کہنے لگی جب میں جاؤں گی واپس تو اسمبلی کے باہر 3 ستون بنواؤں گی اور اراکین اسمبلی سے کہوں گی کہ پہلے پتھر مارو پھر اندر آؤ، کیونکہ سارے غلط فیصلے اپنے شیطان کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ تو عزیزو، صاحبان صحت کو، صاحبان ثروت کو اللہ بلاتا ہے، کپڑے بھی ان کے سادے کروا دیتا ہے۔ تہمت کہاں باندھتے ہیں آج آپ؟ تہمت پردادا باندھتے تھے، آج تو نہیں باندھتا کوئی تہمت جی، آج تو کوئی ایک لنگ میں نہیں رہتا، آج تو کوئی ایک پیرہن نہیں پہنتا، لیکن وہاں اللہ سب کے کپڑے، ہیئر اسٹائل سب کا ختم جی، افریقہ والوں کے بال ایسے، امریکہ والوں کے بال ایسے، پاکستان انڈیا والوں کے بال ایسے، سب کے بال ختم، سب کو گنجا کر دو۔ کیسا ہے یہ؟ سب کے لباس ایک جیسے کر دو، یہی 2 کپڑے لے کے قبر میں جاؤ گے۔ تو یہ صحت والوں اور ثروت کے والوں کو یہ کیا جاتا ہے، یہ خطرناک بھی ہے اور اس کا علاج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا تو اللہ ہی اس کے خطرات سے بچائے گا بھی۔ بات آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نماز گزاروں سے کچھ دیر کے لیے مخاطب ہو رہا ہوں، عبادت گزاروں سے، قاریان قرآن سے، نماز شب پڑھنے والے اور پابندی کرنے والوں سے، عمل کے کمزور لوگوں سے نفرت نہیں کرو، انہیں پیار دو، ان سے بات کرو۔ اگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کسی کو سمجھا سکتے ہو، اور اس قابل ہیں ہم کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں، عمل کے کمزور لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ ممکن ہے مجلس کے بعد مجھے کوئی پکڑ لے، مولانا پھر برائیوں سے نفرت کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن و حدیث میں جو اتنی روایات ہیں کہ برائیوں سے نفرت ہو اور اچھائیوں سے پیار ہو، تو بھائی برائیوں سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہیں کرو۔ ڈاکٹر کبھی بھی بیماری سے نفرت نہیں کرتا بھائی، جبھی تو یہ آج کورونا کی وبا کے بعد ڈاکٹر حضرات اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، اور میں تو ماسک لگانے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ مجھے تو شرم آتی ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹر حضرات، کوئی میری معلومات میں 100 سے زیادہ ڈاکٹر پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں کورونا سے۔ وبا جس کا علاج نہ ہو اس میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، وبا جس کا علاج نہ ہو اس میں مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں تو معافی مانگنی چاہیے ان وبا کرونا میں مرنے والے شہیدوں سے، جن کے جنازوں کو باکسوں میں بند کر کے ایسے اوپر سے پھینک دیا گیا، رسیوں میں ڈال کے پھینک دیا گیا۔ بعد WHO والوں نے کچھ بتایا کہ نہیں صاحب اتنا بھی نہیں کرو، ان کو قریب جا سکتے ہو۔ شروع والے جو لوگ مرے نا فروری، پچھلے سال فروری اور مارچ میں، ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، اور ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور ہمارا قصور بھی نہیں تھا، ڈاکٹر حضرات بیچارے پریشان کر، اور اب بھی وہی حل نکال رہے ہیں۔ غرض عزیزان گرامی توجہ ہے، غرض یہ ہے کہ کردار کا کمزور، عمل کا کمزور اگر کوئی ہے تو اس سے نفرت نہ کی جائے، اس سے پیار کی جائے۔ اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا گھمنڈی نہ بنایا جائے، میں نماز پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھتا تو مجھ سے حقیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر آج کسی بے نمازی اور کردار کے کمزور سے نفرت کا اظہار کروں گا، یعنی اس کی توہین کروں گا، کل اس کے اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ جی، جیسے 2 سگے بھائی لڑے نا تو وہ گلی کے دوست سے کو کہا جاتا ہے ان کے معاملے میں نہیں پڑھو، یہ بھائی ہیں مل جائیں گے، تم خراب ہو جاؤ گے، تم پارٹی بازی نہیں کرو، تم اس طرف نہیں جاؤ، اس طرف نہیں جاؤ، یہ سگے بھائی ہیں، کل سے ایک ہو جائیں گے، اور تمہیں برائی ملے گی کہ تم اس وقت میں فلاں کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے ہی میں کردار کے کمزور لوگوں کے ساتھ اگر کچھ کہہ دوں اور ان کی توہین کروں، انہیں حقیر جانوں اور مجمع میں ذلیل کر دوں، سب کے سامنے انہیں شرمندہ کر دوں، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے میرے کسی جملے سے، انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگیں، ان کے ہونٹ پہ خشکی طاری ہو جائے کیونکہ میں نے مجمع میں انہیں کچھ کہہ دیا کہ تم تو ایسے ہو، تم تو فلانے ہو، کیا معلوم کل اس کا اللہ سے معاملہ۔ عزیزان گرامی، نہیں، ہمیں اگر ذمہ داری بنتی بھی ہے میں اس سے بات کرنی ہے، ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا کریں
کہ اللہ اسے نیک بنا دے، اللہ اسے اچھا کر دے۔ مغفرت کی مجلس ہے، اس لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام گزر رہے ہیں مدینہ منورہ کی ایک گلی سے۔ گلی بہت تنگ ہے، اور اتنی تنگ ہے کہ آتا جاتا انسان ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتا بغیر دیکھے، بغیر پہچانے۔ اس گلی میں سامنے سے ایک شخص داخل ہوا جو مولا کا چاہنے والا بھی ہے، اور آدھی بوتل شراب کی پی کے آدھی بچی بوتل لے کے چل رہا ہے۔ سامنے امام جعفر صادق، مولا کا چاہنے والا شراب پی کر جی آدھی بوتل لے کر چل رہا ہے۔ سامنے مولا آ گئے، فوراً بوتل پیچھے چھپا لی۔ پہلے تو کوشش کی کہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، مگر امام نے آواز دے دی، اب کہل پیچھے چھپائی بھی ہے۔ امام نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جھوٹ بول دیا، سرقہ ہے، ایک گناہ پہ دوسرا گناہ، جی سرقہ ہے۔ امام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو۔ اب وہ تو بات شاید نبھ جاتی کہ سرقہ ہے، جھوٹ بول دیا، امام کے ہاتھ پہ شراب کیسے ڈالے؟ کانپنے لگا مولا، یہ کیا ہو گیا؟ آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فوراً اللہ سے لو لگائی، یا اللہ میں اپنے مولا کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دے، کچھ میری مدد کر، غیب سے کوئی انتظام کر، میں شرمندہ نہ ہو جاؤں مولا کے سامنے۔ جیسے ہی اس کا تار جڑا نا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی اس کا رابطہ برقرار ہوا نا، رابطہ برقرار ہوتا ہے جب دل سے بات ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے بیٹھو، معصوم کے سامنے جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو رونے کی کوشش کرو۔ رونا ایک نشانی ہے رابطے کے برقرار ہونے کی، کیونکہ آنسو نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل سے آواز نہ ہو۔ لو لگ گئی، اور ادھر لو لگی تو جس سے لو لگی ہے اس امام کی، اس سے لو تو بہت پرانی ہے۔ فوراً امام نے کہا ڈالو میرے ہاتھ پہ، یہ سرقہ ہے۔ امام نے ارادہ کیا، وہ سرقہ ہو گئی، اور پھر فوراً فرمایا خبردار، گناہ بھی کرو تو ہم سے نہ چھپاؤ، ہمیں آ کے بتاؤ، ہم تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ دیں گے۔ میں کربلا تو بار بار نہیں جا سکتا، روزانہ نہیں جا سکتا، میں مولا علی کے مزار پر نجف اشرف روزانہ نہیں جا سکتا، میں مدینہ منورہ سرکار دو جہاں کی خدمت میں روزانہ نہیں جا سکتا، مگر اپنے وطن میں میں انہیں یاد تو کر سکتا ہوں، اور جب میرا عقیدہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں جی، تو پھر میں طے کر لوں کہ اس وقت میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور ان سے بات کروں، مولا آج یہ ہو گیا، پرسوں یہ ہو گیا، بات کروں مولا سے، اپنے امام سے، اپنے نبی سے، اور قل کہہ کر اللہ نے ہمیں یہ رستہ دیا ہے، تم کہہ دو، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ اے اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ گناہگار تو تیرے ہیں نا، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے، اے نبی تم کہہ دو، تاکہ انہیں سمجھ میں تو آئے کہ جو کہہ رہا ہے وہ کچھ کروا بھی سکتا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ دے اے میرے نبی اگر جاؤ کہ گناہگار جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں تیرے پاس آ جائیں تو تم انہیں معاف کرو گے تو میں بھی کر دوں گا۔ اگر سرکار اللہ کے گناہگاروں کو معاف کر سکتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں بھی معاف کر دوں گا، تو مجھے کبھی تار لو اپنی اللہ سے لگا کر اپنے نبی سے بات کرنی چاہیے، اپنے مولا سے بات کرنی چاہیے۔ عزیزو، یقیناً ہمارے پاس تو اعمال کی کمزوری ہے، ہم تو اپنے بہترین اعمال پر بھی اگر اسے پسند کرنے لگیں تو ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، اسے دیمک لگتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو پسند کریں، اپنی نیکیوں کو پسند کریں تو یہ ان کی دیمک ہے۔